بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے 2 سال کی توسیع جو ہے سن سیٹ کلاز کے ساتھ، اس کے اوپر ایک عمومی اتفاق رائے حکمراں جماعت کے اندر موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے بھی اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کو ایکسٹینڈ کیا جائے 2 سال کے لیے، لیکن وہ وضاحت چاہتے ہیں کہ آپ نے پہلے 2 سال کیا کیا اور آئندہ 2 سال کا امپلیمنٹیشن پلان کیا ہوگا جو آپ نے کرمنل جسٹس میں ریفارم کرنی ہے، اس کی کوئی تفصیل ہمیں بتائیں۔ پیپلز پارٹی نے جو اے پی سی کی، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے 9 نکات سامنے رکھے ہیں، اور 9 نکات کہہ لیجئے کہ وہ 9 شرائط کی شکل بھی ہیں اور ایک ایس او پیز بھی ہیں جو انہوں نے سامنے رکھے ہیں، جس میں اولین یہ ہے کہ جو ملٹری افسر فوجی عدالت کا سربراہ ہوگا اس کے ساتھ ایک سیشن جج جو ہے یا ایڈیشنل سیشن جج جو ہے اس کو بھی ساتھ بٹھایا جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 1 سال کے لیے توسیع کی جائے، 2 سال کے لیے نہ ہو۔ پھر جس بندے کو پکڑا جائے اس کو 24 گھنٹے کے اندر عدالت کے سامنے پیش بھی کیا جائے۔ ہائی کورٹس کو جو اختیار ہے ریویو کا وہ حاصل رہے اور وہ 60 دن کے اندر فیصلہ سنائیں، اور ملزم کو قانون شہادت جو ہے 1984 کی شکوں کا اطلاق جو ہے وہ بھی اس کے اوپر کیا جائے۔ یہ 8-9 پوائنٹ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے سامنے رکھے ہیں، اور ڈار صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس کو 1-2 روز میں باقی پارلیمنٹری لیڈرز کے ساتھ ڈسکس کر کے ایک حتمی جو فیصلہ ہوگا حکومت وہ سامنے لے کر آئے گی۔ لیکن ایک عمومی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے زرداری صاحب نے بھی کہا کہ وہ ایز اے میٹر آف پرنسپل ملٹری کورٹ کی توسیع کے حق میں اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ 2 سال پہلے آپ کو دیے تھے فوجی عدالتیں قائم کر کے، تو اس عرصے میں آپ نے عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے، پولیس کو مضبوط کرنے کے لیے، نیب پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کون سے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ آئندہ مزید 2 سال آپ کو دیے جائیں۔ اگر وہ 2 سال آپ نے ضائع کیے ہیں تو اب ساتھ امپلیمنٹیشن پلان رکھیے، ہمارے ساتھ ایک ٹائم لائن طے کیجئے، اور پھر ہم آپ کے ساتھ اس آئینی ترمیم کو کریں گے، کیونکہ دوبارہ سینسرڈ کلاس ڈال دی جائے۔ لیکن وہ جو فیس لیس کورٹس کا کانسیپٹ تھا یا وٹنس پروٹیکشن والی چیزیں کرنی تھی، سی آر پی سی کی ریفارم کرنی تھی، کرمنل جسٹس سسٹم جو تھا اس کی تشکیل نو کرنی تھی، اس کے اوپر اگر پھر کچھ نہ ہو تو 2 سال کے بعد پھر ویسی صورتحال نہ ہو۔ جن لوگوں کو سزائے موت دی ملٹری کورٹس نے، اس میں سے 12 ایگزیکیوشنز ہوئی، اور باقی تمام کی تمام مختلف جگہوں کے اوپر اپیلز کی نظر ہو گئیں، اور اس کے اوپر اپیل ہونا، ریویو کا حق ہونا ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کا، وہ تو پازیٹیو ہے، لیکن ایک اوپن اینڈڈ لفظے کے لیے وہ لٹکتے رہیں کیسز تو پھر بھی انصاف نہیں ہوگا۔ اس کی کوئی ٹائم لائن جو ہے وہ بھی طے ہونی چاہیے، کتنے دن، 60 دن، 90 دن، 120 دن، اس کے اندر اپیلوں کے اوپر فیصلہ ہو۔ بری کرنا ہے تو بری کریں، وہ نہ ہو کہ ایک شخص مر گیا تھا تو اس کے بعد اس کی رہا کرنے کا حکم آیا، یا جو شخص جیٹ بلیک ٹیررسٹ کے زمرے میں آتا ہے اور جس کی زرداری صاحب نے کہا کہ اس دہشت گردی کی تعریف بھی کریں کہ وہ جیٹ بلیک ہے کون، ڈاکٹر عاصم کو پکڑ کے اندر نہ بند کر دیں، تو اس جیٹ بلیک کی ٹیررسٹ کی اگر تعریف سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس کو سزا دینا بھی عدالت کا کام ہے۔ وہ واقعتاً ایک خاص ٹائم فریم کے اندر اگر نہ کیا جائے تو پھر آپ ایک راہ کھول دیتے ہیں آئندہ کے لیے ایسے خطرات کی جو ہمارے سروں پہ منڈلاتے رہیں۔ آج کے پروگرام میں جو اسلام آباد اسٹوڈیو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور شہری رحمان صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خرم دستگیر صاحب ہمیں ویری شارٹلی جوائن کریں گے پی ایم ایل این سے۔ شہری بی بی پہلے آپ فرمائیے گا، آج زرداری صاحب کی پریس کانفرنس تھی، اصولی طور پر آپ سپورٹ کرتے ہیں ایکسٹینشن جو ہے ملٹری کورٹس کی؟ دیکھیے، اصولی بات تو ہم پچھلی دفعہ بھی ہم نے کہا تھا کہ دل پہ پتھر رکھ کے اس طرح کا دیکھیے، آئین میں جب آپ بنیادی انسانی حقوق کو معطل کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جو ملک اتنے طویل مارشل لاء سے نکل کے آیا اور خاص طور سے پیپلز پارٹی نے جس طرح سامنا کیا ہے، تو ظاہر ہے فوجی عدالتیں ایک آئین میں بہت بڑا ایک گیپ بن جاتا ہے، جمہوری اقتدار کا میں گیپ بنتا ہے، تو دس از ناٹ این ایزی تھنگ۔ جب ہم اس طرح کی ایکسٹینشن یا توسیع کرتے ہیں تو آپ مہربانی کر کے، جیسے پہلی اے پی سی میں ہوا تھا، ہم دلائل کی تو بات ہی نہیں کریں۔ دیکھیے، دہشت گردی کے حوالے سے
دلائل تو کسی کو آفٹر اے پی سی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کیا اقدامات لینے ہیں، لیکن نہ نیشنل ایکشن پلان کا ہمیں کوئی اس کی پروگریس، اس میں پیش رفت، اس میں مثبت جو آپ نے بینچ مارکس کیے ہیں ضرور کیے ہوں گے، سندھ کا تو ہم جانتے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں پنجاب کی کوئی بات نہیں بتائی جو ایک کہا جاتا ہے وہاں سینکچری ہو، یہ ہے وہ ہے۔ ہم پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہیں، اس کی کوئی بات نہیں کی گئی ایٹ اے ہائی لیول، ٹھیک ہے۔ پچھلی اے پی سی میں یہ سب ڈسکشن ہوا، چاہے آپ اسے بند کمرے میں کریں کیونکہ نیشنل سیکورٹی کے تقاضے ہوتے ہیں وغیرہ، تو دہشت گردی کے حوالے سے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بھی قدم لینا ہے چاہے وہ اتنا پینفل ہو نہ ہو ہم ضرور لیں گے، کیونکہ دہشت گردی میں ہم بالکل معذرت آنا ایٹیٹیوڈ نہیں رکھتے ہیں۔ محترمہ شہید نے اپنی جان دی ہے، قربانی دی ہے، اور ان گنت ہمارے کارکنوں نے دی ہے، ہم اور وہ دہشت گردی کا سامنا کرتے ہوئے ابھی بھی ہم فرنٹ لائن میں ہراول دستے میں اس پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی یہ کس سے بات کرنی ہے، گڈ ہے بیڈ ہے، ہم یہ تفریق نہیں شاہ صاحب سے کرتے۔ بھی اس پہ پوچھتے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ کی جماعت نے بھی پہلے دن مطالبہ یہی کیا تھا کہ ہمیں پہلے امپلیمنٹیشن پلان بتائیے، جو ابھی تک کی پروگریس ہے وہ بتائیے، پھر ہم اس کو سپورٹ کریں گے کہ آپ ایکسٹینڈ کریں۔ دیکھیے، جو 8 نشستیں ہوئیں نا جن کی سربراہی اسپیکر صاحب نے کی، اور اس میں نوید کنور صاحب بھی پارٹیسپیٹ کرتے رہے، لیگل کمیٹی میں شازیہ مری صاحبہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتی رہی، ان کا نقطہ نظر ہمارا بہت قریب تر تھا اور ہے۔ دیکھیے، میں نے وہاں کہا تھا اور شیری بھی کہہ رہی ہیں، یہ کوئی پسندیدہ راستہ نہیں ہے ملٹری کورٹس کا اڈاپٹ کرنا، اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم کرنا، یہ پریفرڈ آپشن نہیں تھی۔ بادل نخواستہ 21ویں ترمیم کی گئی، اور کیونکہ اب پھر ایک قومی اتفاق ہوا ہے کہ وہی حالات ایگزسٹ کر رہے ہیں جو آج سے 2 سال پہلے تھے، چنانچہ پھر ایک کہتے ہیں نا بوجھل دل کے ساتھ آپ 23ویں ترمیم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شاہ صاحب، یہ لیکن ایک ناکامی اور کمزوری کا اعتراف ہے۔ آپ نے پوچھا نہیں کہ 2 سال میں ہم نے جوڈیشل سسٹم کی ریفارم کے لیے کیا کیا؟ بالکل پوچھا۔ تو اس کا جواب کیا ملا؟ میں بتاؤں اس کا جواب، اس کا جو دیانتدارانہ جواب تھا وہ ڈار صاحب نے دے دیا۔ انہوں نے کہا ہم ناکام رہے، 2 سال کی ہم نے ان کو اجازت دی تھی، اور سن سیٹ کلاس کا مقصد ہی یہی تھا نا کہ 2 سال کے بعد از خود یہ عدالتیں ختم ہو جائیں گی، اپنا وجود کھو دیں گی، اور جو کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں ان کو مؤثر بنایا جائے گا، فعال بنایا جائے گا، کرمنل جسٹس سسٹم میں اصلاحات کی جائیں گی، اور لیگل ریفارم پیکج سامنے لایا جائے گا، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں ان کی ضرورت نہ پڑے۔ ان میں سے کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بدقسمتی سے کچھ نہیں ہوا، اور ہم نے گورنمنٹ کو اس پر خاصا اس پر ہم نے گورنمنٹ پر تنقید بھی کی۔ اب سوال یہ ہے کہ تنقید ہم نے کر دی، صورتحال جوں کی توں ہے، آگے بڑھنا ہے، ایک نئی لہر سامنے آ گئی، کیا کیا جائے؟ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے 2 چیزیں کی۔ ایک جو ہم نے اے پی سی کی پیپلز پارٹی سے پہلے، اس پہ ایک چیز طے کروا لی حکومت سے، پابند کر لیا کہ دیکھیے پچھلی دفعہ ہم نے آپ پر اعتماد کیا تھا، آپ اعتماد پر نہیں اترے، اب آپ کو ایک اوورسائٹ کمیٹی بنانی ہوگی نیشنل سیکیورٹی کو، معاملات کو جو اوورسی کرے گی اور دیکھے گی جو آپ ہم سے چیزیں طے کر رہے ہیں ان پر عمل پیرا بھی ہو رہا ہے کہ نہیں، عمل درآمد۔ اور دوسرا ٹائم لائنز، آپ ایک بات کر دیں اور اس کو کھٹائی میں ڈال دیں، بل آ رہا ہے جی، آ رہا ہے، ہو رہا ہے کام، نہیں، ہمیں ٹائم لائنز چاہیے، اور وہ جو ٹائم لائنز آپ طے کریں گے اس پہ سارے پارلیمنٹری لیڈرز تک دستخط دیجئے گا آپ، تاکہ ہم اس کو، اور پھر جو اوورسائٹ کمیٹی ہے، تو ان 2 چیزوں پر ہم نے ان کو پابند کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے ایگری کیا اس پہ؟ مولانا فضل الرحمان تو پہلے تو کئی نشستوں میں اچک زئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب آ ہی نہیں رہی تھے، اور میں نے کہا بھئی ہمیں آپ بلا رہے ہیں اپوزیشن کو، تو آپ کے جو اپنے حلیف ہیں وہ کہاں ہیں؟ ہمارے اصرار پر بادل نخواستہ وہ آ گئے، اور پھر وہ آن بورڈ آ گئے، اب بالکل آ گئے۔ اب دیکھیے کچھ باتیں ہوتی ہیں جو پردے کے پیچھے کی جاتی ہیں، اور کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ایک اپنی کنسٹیچوئنسی کو پلیز کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت میری رائے میں تقریباً اس پر آج ایک کنسنسس ابھرتا ہوا سامنے آ رہا ہے کہ ہمیں اس طرح بڑھنا ہے۔ آخری بات جو کرنا چاہوں گا، دیکھیے میں نے یہ بھی کہا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی تب اے پی سی کا فیصلہ ہو چکا تھا، کہ دیکھیے اگر پیپلز پارٹی کی اے پی سی ہو رہی ہے اور اس میں سے کوئی چیز مثبت سامنے آ جاتی ہے تو ہمیں اپنا دماغ بند کرنا ہے؟ نہیں،
اگر بل آتا ہے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی چیز پازیٹیو آتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں اس سے بہتری کے امکانات ہیں تو we should be open to that. اسے انکارپوریٹ کر لیں. خرم دستگیر صاحب آپ کو ویلکم بھی کروں گا. یہ فرمائے گا کہ مولانا فضل الرحمان اور اچکزئی صاحب کیا وہ ملٹری کورٹ کی توسیع کے حق میں سپورٹ کیا انہوں نے یا مخالفت کی؟ یہ سوال تو بہتر ہونے سے کیا جائے. آخر جمہوریت کا نہیں معذرت خانہ برائے حکومت کا پوائنٹ آف ویو تو کلیئر ہے نا جی. اب ہر پارٹی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اس کے بارے میں وہ ان کے اپنے ویوز ہیں. اور جو کہ حکومت کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہم جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں ان کی سپورٹ سے آگے چلیں گے, اتفاق رائے سے آگے. ملک صاحب جہاں وہ کلیئر بولنا چاہتے ہیں بول جاتے ہیں. دونوں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے پوائنٹس رکھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم سپورٹ کریں گے آپ کو ملٹری کورٹس بنائیے. جے یو آئی اور ایک مجھے اجازت دیں, دیکھیے دو چیزیں ملک صاحب آپ نے تو بہت ہی وضاحت سے ایک ایک اس کا نقشہ جو آج پریزنٹ کیا ہے. دیکھیے یہ ترامیم بہت مثبت اور ضروری ہیں. یہ اس پورے ڈھانچے میں کسی ابھی جو خرم صاحب جواب دے لیں پھر آپ بالکل یہ دیکھ لیں کہ حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے. جے یو آئی اور محمود اچکزئی صاحب وہ سپورٹ کر رہے ہیں یا اپوز کر رہے ہیں؟ یہی تو میں نے کہا نا جی, یہ تو سوال انہی سے آپ نے کرنا ہے نا. ہماری کوشش تو یہی ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ پہلے دن سے یہ کلیئر ہے, 2 سال پہلے بھی کلیئر تھا کہ یہ ایک جمہوری آئینی ڈھانچے میں ایک ناپسندیدہ سٹیپ ہے. اور لیکن چونکہ ایک ایکسٹراڈنری سچویشن ہمارے سامنے تھی اور اگرچہ 80% بہتری آئی ہے, کمی آئی ہے دہشت گردی کے واقعات میں, لیکن بہرحال وہ 20% ابھی بھی اپنی جگہ پر موجود ہے جس سے ہمیں لڑنا ہے, اس کو آگے لے کر چلنا ہے. ایک ناکامی کا اعتراف ہے کہ ہم اپنی جوڈیشل ریفارم نہیں کر سکے, اسے مضبوط نہیں کر پائے. ہمیں دوبارہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ملٹری کورٹس بنے اور ان جیٹ بلیک ٹیررسٹ کو سزائیں دیں, کیونکہ ہم یہ ایکسٹینشن کا مطالبہ جو آج کیا جا رہا ہے, اگر ان نے اپنا کام کر لیا ہوتا 2 سالوں میں تو آج ایکسٹینشن درکار نہ ہوتی. یا کوئی اس میں پروگریس کے بینچ مارکس نظر آتے یا کچھ وضاحت کی جاتی کہ بھئی ہم آدھا پہنچے, یہاں تک پہنچے, تو پھر انسان سوچ بھی سکتا ہے, پارٹی سوچ بھی سکتی ہے کہ جی ان کی ایک یہ پیش رفت ہے. پہلے دن سے جب 2 سال پہلے بھی یہ ایشو ریز ہوا تھا, جوڈیشل ریفارم اپنی جگہ پر جو چاہیے ٹیررزم سے لڑنے کے لیے, سارا پرابلم یہ تھا کہ ہمارا جو سویلین سیٹ اپ ہے اور جو کورٹس ہیں اور ان کا جو ایڈورسیریل سسٹم ہے, کیا اس میں اس پورے سٹرکچر کو اتنی ہائی لیول سیکیورٹی دی جا سکتی ہے ڈے آفٹر ڈے کہ وہاں ہمارے جج حضرات جو ہیں وہ بہتر فیصلہ کر سکیں, اور اس کے بعد فیصلہ دینے کے بعد اگلا دن بھی آنا ہے. آپ کا خیال ہے نہیں دی جا سکتی؟ جی ابھی تک تو ہم اس سٹیج پر نہیں پہنچے. اگرچہ آپ کو معلوم ہے اسٹیٹ ہاتھ کھڑے کرے نہیں, میری بات تو سن لیں نا جی. بات تو یہ ہے کہ اس وقت بھی لیگلی ان ٹیررسٹ کو سویلین کورٹس میں ٹرائی کرنے کی اس وقت کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہمارے پاس اب وہ لیگل سٹرکچر موجود ہے جس کے تحت وہ ٹرائل ہو سکتے ہیں. صرف کوشچن یہی ہے کہ وہ جس سٹرکچر جس میں وہ ٹرائی ہونا ہے اس کو پورے ملک میں ہم نے پروٹیکشن دینی ہے, ایک جگہ تو نہیں دینی نا. خرم صاحب اس میں کچھ بنیادی کانسیپٹ سے فیس لیس کورٹس بنانی تھی, وٹنس پروٹیکشن کرنی تھی. دنیا ساری میں جو ایسے سنگین نوعیت کے جو گروپس آپ پکڑ لیتے ہیں نا, ان کے اوپر عام جج ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ فیس لیس کورٹس بنائیں, وٹنس پروٹیکشن کریں, اور ان کی آئیڈینٹی ریویل نہیں کی جاتی. وہ آپ کو اس عرصے میں کرنا تھا, 2 سال کے عرصے میں نہیں ہوا. نہیں, وہ آج بھی ایسا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ ہو سکتا ہے, کوئی تو پھر کریے, امر مانے نہیں ہے. بہرحال ابھی بھی ایسی سچویشن موجود ہے کہ ہمیں ان ٹیررسٹ کو پراپرلی کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کچھ عرصہ مزید ملٹری کورٹس کی ضرورت ہے. یہ آج بھی اتنا ہی ناپسندیدہ ہے جتنا 2 سال پہلے تھا, لیکن بہرحال یہ ناگزیر ہے کیونکہ ابھی پنجاب میں 250 لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشلی جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ آپ کہتے ہیں مارا گیا پولیس مقابلوں کے اندر, اور وہ اس لیے مارا گیا ہے کیونکہ کوئی عدالت ان کو سزا دینے پہ تیار نہیں تھی. ہم نے کہتے ہیں آج شیخوپورہ میں مقابلہ ہو گیا, آج مظفر گڑھ میں مقابلہ ہو گیا, آج لنڈی کوتل میں کہیں نہ کہیں مقابلہ کرتے ہیں بندے 14-12 نمبرز نہیں ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں باہر عدالتوں میں نہیں لے جا سکتے, آگے بڑھنا ہے اور وہ سٹرکچرز قائم کرنے ہیں. دیکھیں ملک صاحب مجھے آپ اجازت دے دیں نا, صرف آپ کی ناظرین کے لیے. تو کوشچن ہے جب ہم کورٹس کی بات کرتے ہیں نا, کورٹس کے ساتھ پورا سٹرکچر جڑا ہوا ہے
पुलिस का और जेल्स का, किस तरह उन्हें जेल से देखें, हर पेशी पे पेश करना है। लेकिन आप 2 साल में ये तो बताइए आपने क्या प्रोग्रेस की प्लीज। प्रोग्रेस ये हुई है कि चारों सूबों में अल्लाह ताला के करम से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स कायम कर दी। वो 2 साल पहले भी सीटीडी नहीं, अब उसमें पंजाब में भी शुजा खान अब उसमें हजारों लोग जो थे वो ट्रेन होकर उनका हिस्सा बन चुके हैं। इन 2 सालों में हेट क्राइम्स की जितनी प्रोसिक्यूशन हुई है हेट स्पीच की, वो कभी नहीं हुई। इस तरह इन 2 सालों में जितनी एंटी स्टेट लिटरेचर बांटने वालों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन आज तक नहीं हुई। शहरी का एक सवाल था, मैं आप शहरी की तरफ ही वापस आता हूं। शहरी का सवाल ये था कि साउथ पंजाब के अंदर वो कहते हैं अपना गाहें, पहले आप ही रेज करिए इस पॉइंट को, तो क्या कार्रवाई हुई? आप इसके ऊपर ये जवाब पूछा आपने इनसे? नहीं, हमने तो मुस्तकिल पूछा है, पार्लियामान में पूछा है। देखिए जो इस वक्त हालात है मुल्क में, मैं नहीं समझती कि हम मुतमईन होके कह सकते हैं कि जी हम इस स्टेज पर नहीं आए। माजरत के साथ हम उस स्टेज और उस ब्रिज को बहुत पहले पार कर चुके हैं। क्या कार्रवाई हुई साउथ पंजाब में, आपको बताया गया क्या? हमें कोई, देखिए सबसे पहले तो ये लेवल की बात होती है। इस लेवल की आप कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में जब आप तरमीम चाह रहे हैं तो आप इसे रेल रोड नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, होनी ये हाई लेवल ब्रीफिंग्स चाहिए थी, ब्रीफिंग के साथ ये डिस्कशन होता। और मैं एक और चीज भी आपसे कहूँ कि जब ये एक एपीसी हुई थी, आपको याद है, कश्मीर के हवाले से, हम सब अपने इख्तिलाफात एक तरफ रख के वहाँ बिल्कुल सिद्के दिल से आए थे। वहाँ हमें बताया गया था, मुझे फोन कॉल आया मीटिंग के बाद, मुझे याद है मैं सेनेट में चली गई थी वापस, कि जो आपका मुतालबा था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, यानी कि जो ओवरसाइट करती है, जो हमारे दौर में बहुत फाल काम कर चुकी है, तो जी मैं भी उसका मेंबर थी। उसमें उन्होंने कहा कि जी आप प्लीज रेस्ट अश्योर्ड रहें। मुझे पीएम हाउस से फोन आया कि ये बना दी जाएगी। आपके पीएम हाउस में फवाद साहब थे, वो जो मीटिंग से निकल के, हमने कहा कि ये हमारे लिए डील ब्रेकर है, ये हमारे लिए लिटरली आप हमसे ये बनाए तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो हम आपके साथ नहीं। हमने कहा था कि मुश्तरका एलामिया में आप भी थे शाह महमूद उस मीटिंग में, ये हमने ओपनली बात की थी। हमें याद, हमें यकीन दिलाने की आज वो दिन और आज का दिन, आपको याद है वो कश्मीर कॉन्फ्रेंस का? आप बताइए कि आपको भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है पार्लियामेंट की, उसकी यकीन दहानी करवाई गई? जी, जो यकीन दहानियां करवाई गई थी, जिस पर फिर बिल आखिर इत्तफाक राय हुआ था, जिससे 21वीं तरमीम ने जन्म लिया। बदकिस्मती से नहीं, ये दूसरी कश्मीर कॉन्फ्रेंस थी, एपीसी, जिसमें हमने इंसिस्ट किया था, हमारे चेयरमैन बिलावल ने। नहीं, वो नहीं हुई। जो बात जो मानने वाली वो नहीं। देखिए, मैं 2-3 बातें जो, अच्छा, आज एक सवाल था जो जरदारी साहब उठा रहे थे। जस्ट रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली। खुर्रम साहब ने बात की और शेरी बीबी ने। पहली बात तो ये है कि खुर्रम साहब ने कहा कि ढांचा मौजूद है, बिल्कुल ढांचा मौजूद है, लेकिन इन्होंने उन मीटिंग्स में एतराफ़ किया है, इनके वज़रा ने एतराफ़ किया है कि उसकी कैपेसिटी लिमिटेशंस हैं। मसलन प्रोसिक्यूशन ब्रांच की ट्रेनिंग का उनको फुकदान दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और इस ढांचा जो मौजूद है उसको इस काबिल बनाने के लिए कि कन्विक्शन रेट बेहतर हो सके, कम से कम 1 साल कहते थे दरकार है, ठीक है। अब जो हमें ब्रीफिंग्स दी गई और इस वक्त जो टेररिस्ट कोर्ट्स थी जो फंक्शन कर रही थी, उनका कन्विक्शन रेट क्या था? सिंध में 13% था और बलूचिस्तान में सिंगल डिजिट था, 9% था, ठीक है। अब ब्रीफिंग्स का शेरी ने जिक्र किया, हाँ, ब्रीफिंग्स टू बी फेयर टू देम, ब्रीफिंग्स भी इन्होंने दी और उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए, जनरल जिंजुआ, उनने आके पार्लियामेंट्री लीडर्स को ब्रीफिंग दी और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस आउटगोइंग भी और मौजूदा भी आए और उन्होंने ब्रीफिंग दी। ओवरऑल जो सिक्योरिटी सिचुएशन को वो कैसे असेस करते हैं, ज़रब अज़्ब की उनको क्या फ़वाइद दिखाई दिए और मुस्तकबिल के हालात वो कैसे देख रहे हैं, वो क्या उनकी विजन क्या थी, क्या करना चाहते हैं? अगर आपको डीजीएमआई ने आके ब्रीफ किया या एनएसए ने आके ब्रीफ किया तो उन्होंने ये भी बताया होगा कि हमें ये काम करने चाहिए, वो कोई आइडेंटिफाई किया होगा? जी, उन्होंने एक रोड मैप का जिक्र किया, वो रोड मैप वहाँ डिस्कस भी हुआ कि हमें क्या इस्लाहात करनी है, हमने किस तरह अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है और हमने क्या क्या आगे करना है, और ज़रब अज़्ब के बाद जो रद्दुल फसाद जो है उसमें हमने कंसोलिडेशन कैसे करनी है। तो उनने एक एक्सप्लेन करने की सिचुएशन सामने रखी और फिर कि गिरदो नवा में जो खित्ते की सूरत हाल है, जो दहशत गर्दी पे असरअंदाज हो रही है, उसका भी तस्करा हुआ। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापसी पे जो हमारे यहाँ कालअदम तंजीमें हैं, खुर्रम साहब आपसे भी और शहरी बीबी से भी पूछूंगा, और आज जरदारी साहब ने
بار بار کہا کہ رینجرز کو جو اختیارات سندھ میں تھے اور جو آپریشن سندھ میں کر رہے ہیں پنجاب میں وہ اختیارات اور اس سٹائل کا آپریشن کیوں نہیں ہے. یہ آپ دونوں سے میں پوچھوں گا. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. خرم صاحب, آج زرداری صاحب کا سوال یہ تھا کہ رینجرز کو جو اختیار سندھ میں ہے وہ پنجاب میں نہیں ہے, تو رد الفساد کیا کارروائیاں کی ابھی تک رینجرز اور فوج نے ساؤتھ پنجاب میں کالعدم تنظیموں کے خلاف اور جیٹ بلیک ٹیررسٹ کے خلاف؟ پہلے تو ملک صاحب میرے علم میں کچھ کمی ہو سکتی ہے, لیکن رینجرز کے اختیارات کا تعین صوبائی حکومت کرتی ہے. جو اختیارات سندھ کی صوبائی حکومت نے ان کو دیے ہیں وہی ان کے پاس ہیں. آئی تھنک وہ بالکل بااختیار ہیں. اگر وہ اختیارات میں کمی یا کوئی بھی ترمیم یا تو بدل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے کراچی آپریشن لانچ کیا تھا. اس کے لیے ATA کو امینڈ کیا گیا تھا, سن سیٹ کلوز ڈال کے ان کو پولیس پاورز دی گئی تھی اور وہ 90 ڈیز کی ڈیٹینشن کا اختیار دیا گیا تھا. فیڈرل گورنمنٹ ڈیڈ اٹ, پروونشل گورنمنٹ نے نہیں کیا تھا. نہیں, لیکن نواز شریف صاحب نے کیا تھا. جو معاملات, یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا ملک صاحب کہ 2008 سے 13 تک جب پچھلی حکومت تھی, اب اس پہ فیصلہ کریں. کراچی آپریشن بہت اچھا ہوا. نہیں, یہ فیصلہ کرنے کے نہیں, ویری گڈ آپریشن. کراچی میں جس کانسنٹریشن سے, نہیں مجھے مکمل, جس کانسنٹریشن سے کہتے ہیں جی 7,000 سے 10,000 لوگ میرے بھائی اور بہنیں اس مٹی میں جن کا خون گرا ہے, آخر کوئی سچویشن تھی تو کراچی آپریشن بہت خون ریز ہوئی. لیکن میری استدعا یہی, اچھا جو ساؤتھ پنجاب, میں یہ چاہوں گا, اور جو بات کی گئی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اصولی فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا. میرے اب نالج میں نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں ابھی تک امپلیمنٹ ہوا, لیکن میری استدعا ہوگی کہ ساؤتھ پنجاب کا جو بوگی ہے اس کو بھی ذرا کھول دیں. کیا ایویڈنس ہے, کھول لیں. کیونکہ دیکھیں نا, یہ بات ہم کب سے سن رہے ہیں. ساؤتھ پنجاب میں رد الفساد سے پہلے بھی ضرب ادب جب سے شروع ہوا ہے مستقل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں, اور وہاں سے ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے ہیں بغیر کوئی فس کریٹ کیے, وہاں ہوئے آپریشن. یہ کہنا جی ساؤتھ پنجاب ساؤتھ پنجاب ساؤتھ پنجاب, لیٹس پٹ آور کارڈز آؤٹ. آج بھی زرداری صاحب نے جب اپنی پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کون سا نام ان کے منہ سے نکلا کہ جی جب ٹیرر کا اپلائی ہوا تو ڈاکٹر عاصم حسین کو پکڑ لیا. کیا اس کے علاوہ بھی کراچی میں کوئی اور ایشوز ہیں کوئی ایشوز کراچی میں؟ خرم صاحب, لیکن ایک چیز جس کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں, آپ یہ جو پنجابی طالبان والا کانسیپٹ ہے اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے, اس کی سالڈ ایویڈنس ہے, اور سفورہ ووٹ کا اٹیک ہو, آپ کی بیسز اٹیک ہو, اس کے اندر اگر 4 آپ کو وزیرستان سے ملتے ہیں تو 2 سال میری بات سن لیں. آپ ڈاؤن پلے مت کریں. ابھی چونکہ ہم 2 ہفتے سے ایک ڈیبیٹ ہم نے سنی ہے, یہ ریشل پروفائلنگ نہیں ہے. کس نے طالبان ہے, کس نے شروع کی؟ طالبان ریشل پروفائلنگ کس نے شروع کی؟ ہم نے بطور ریشل پروفائلنگ کس نے شروع کی؟ کسی نے شروع نہیں کی. پنجاب گورنمنٹ ڈیڈ اٹ. بالکل غلط ہے, ویری بیڈ موو. کسی نے شروع نہیں کی. اس کی بھی کوئی ایویڈنس نہیں آئی ملک صاحب, اس کی بھی کوئی ایویڈنس نہیں آئی. اگر آپ کہتے ہیں کہ بلال گنج کا خط جو ہے, انجمن بلال گنج کا وہ خط ہے, یا منڈی بہاؤدین کا ایویڈنس تو یہ کہ سڑکوں کے اوپر جب مارکیٹ کمیٹی سے سرکولر جاری کرنا شروع کر دیں تو اس کو ایویڈنس ہی کہتے ہیں. کس نے؟ بلال گنج کی جو ایسوسیشن ہے وہ حکومت پنجاب ہے. ایک بلال گنج مجھے نہیں معلوم, آپ بتائیے, میرے پاس تو کوئی ایویڈنس نہیں آئی. ملک صاحب یہ وہی ریشل پروفائلنگ کے اوپر بھی وہی ریشل پروفائلنگ لیک آف ایویڈنس ہے اور غلط طریقہ کار اختیار کیا. آئی ول لوور مائی والیوم. ریشل پروفائلنگ پر بھی ایگزیکٹلی وہی لیک آف ایویڈنس ہے جو ساؤتھ پنجاب پہ ہے. شہری بھی دیکھیے ساؤتھ پنجاب معذرت کے ساتھ مشہور ہے, جو بھی آپ گلوبل کاؤنٹر. میڈم ایویڈنس مشہور نہیں. پلیز I didn't interrupt you. میں اس وقت اپنی رپورٹس نہیں لائی ہوں ساؤتھ پنجاب ٹیررزم کے حوالے سے. شاید اس حکومت کو گوش گزار کرنا چاہیے کہ وہاں ایک ٹرم ہے الفابیٹ سوپ, یعنی نام در نام, نام تبدیل ہو کے نام, کالعدم تنظیمیں وہاں بالکل کینسر کی طرح پھیلی ہوئی ہیں اور وہ گڑ رہا ہے. نمبر 1 آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں. دوسری بات یہ, اور آپریشن کا آپ نے بالکل صحیح کہا, بالکل فرق اس کے سٹینڈرڈز یوز ہوتے ہیں, اور جس طرح کی وہاں منتقلی کی گئی ہے پاورز کی پنجاب میں, نمبر 1. دوسری بات یہ, آپ مجھے بتائیں کہ جو بات ہو رہی ہے کہ
یہ ایک رینجرز اور ٹیررزم، دیکھیے ٹیررزم ساری دنیا کو پتا ہے کہ اس کی کڑی جڑی ہوئی ہے جو وائلنٹ ایکسٹریمزم سے ہوتی ہے. آپ ان دونوں کو الگ الگ نہیں کر سکتے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سویلین حکومتوں کو اس کی اونرشپ لینی ہوتی ہے. ہمیں کوئی فرینکلی اونرشپ نہیں نظر آ رہی. کہاں وہ اچھا نہ جہاں تک نیشنل سیکیورٹی، لیٹ می انفارم یو دیٹ ہمیں بار بار یہ ایشورنس دی گئی کہ یہ آپ کے انٹیریئر منسٹر نے ریزسٹنس اس کی ویری فرینکلی آئی سو اٹ. چودھری نثار نے مخالفت کی. بالکل انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے. ڈار صاحب آئے کہنے گے نہیں ہم کر دیتے ہیں. اینڈ ایز آئی واز کالڈ کہ جی آپ پلیز ہاں کہہ دیں مشترکہ اعلامیہ کو. دیکھیے کشمیر کے حوالے سے ہم ویسے ہی وہاں متحرک تھے، آئیں گے، نیشنل ایشو ہے. اس طرح بات کی گئی ہے. 3 سال گزر گئے ہیں، یہ ایک کمیٹی آپریشنلائز نہیں ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں کہ جمہوری اقدار میں یقین رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ پارلیمان کو متحرک اینڈ آرگنائز. آئی مین دیر از نو انسٹیٹیوشنل فریم ورک. شاہ صاحب ساؤتھ پنجاب میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ بہتر ہوں گے اس پوزیشن میں بیان کرنے. کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی ہوئی؟ دیکھیے ساؤتھ پنجاب ہو یا پاکستان کا کوئی حصہ ہو، آپ کو وہ کرنا چاہیے جو دہشت گردی کے تدارک کے لیے اقدامات آپ نے اٹھانے ہیں. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ سندھ میں آپ نے کہا کہ موثر کراچی میں آپریشن ہوا، ٹھیک، انیبلنگ لا انہوں نے پیدا کیا، اے ٹی اے کو مینڈ کر کراچی میں ہو گیا نا. اگر کراچی میں ایک حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے انوائرمنٹ کریٹ کی، انیبل کیا فورسز کو، تو وہی انیبلنگ انوائرمنٹ پنجاب میں کریٹ کرنی چاہیے اور صوبائی حکومت کو تعاون کرنا چاہیے. آپ کا خیال ہے ایسا ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. وہ وفاق نے کیا تھا، وفاق نے لا امینڈ کیا تھا. دیکھیے تو وفاق تو یہاں تو بہت آسان ہے، وہاں تو دوسری حکومت تھی، وہاں تو اپنی حکومت ہے، وہاں تو اپنے گھر کی بات ہے نا جی. تو آپ کا مقصد ہے، آپ کی پالیسی ہے، آپ کا آبجیکٹو ہے، آپ اس کو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کا اپنا صوبہ آپ سے تعاون نہیں کرے گا. لیکن فورتھ شیڈیولر کے خلاف یا کالعدم تنظیموں کے خلاف معذرت کے ساتھ آپ 1 انچ نہیں آگے بڑھتے. آپ پبلک کو دکھانے کے لیے ایک بیان جاری کرتے ہیں، 2 دن بعد آپ وہیں کھڑے ہوتے ہیں. سب کے بینرز ایک تنظیم کہتے ہیں ہم نے بین کر دیا، اگلے دن اس کا نیا نام آ جاتا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ دفتر کھلے ہوئے، اس کو آپ کو کوشچن کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے. فنڈنگ مل رہی ہے. میں بتاؤں کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں لوگ، اور یہ لوگوں کا خدشات کیوں ہو جاتے ہیں. ہو جاتے اس طرح ہیں کہ ایک غلط یا صحیح ایک تاثر ہے، ٹھیک ہے، پرسپشن ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ بہت سی ایسی وہاں آؤٹ فٹس ہیں جو حکومت پنجاب تھوڑا سا ان پہ نرم گوشہ اور ہمدردی سمپتھائز کرتی ہیں. یہ زیادتی ہے میرا خیال ہے. یہ حکومت پنجاب کے اوپر آپ ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ وہ سمپتھائز کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں پرسپشن ہے. میں آپ کر رہا ہوں، نہیں میں کہہ رہا ہوں پرسپشن ہے نا بھیا. نام لیں، آپ ساتھ بیٹھے ہیں، جواب دیں گے. نام لیں. دیکھیے ان سے پوچھئے کہ کون نرم گوشہ رکھتا ہے وہاں. وہ تو ڈینائی کریں. کئی صوبائی وزراء ہیں، صوبائی وزراء ہیں. کون سے؟ ہاں کون سے وزراء؟ دیکھیے آپ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں جن کے تصویریں بہت. اچھا چلے مجھے اجازت دیں گے میں جواب کروں. پہلی بات دیکھیے، نام لینا چاہیں گے؟ میں کہہ دیتا ہوں. ہاں بولیے. ایک تاثر ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں، تاثر ہے، اور ایک تو لے لیا نا. ایک تو لے لیا. آپ بھی نام لیں گی؟ دیکھیے میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گی کہ میں نے تو سوشل میڈیا چھوڑ دیں، بینرز لگے ہوئے ہیں، دفاتر ہیں، پنجاب گورنمنٹ اینڈ سوری ادھر بھی کچھ کے پی میں بھی کچھ فنڈنگ ہوئی ہے، کچھ ایسے اداروں کو اس پہ بھی ڈسکشن ہو چکا ہے، ڈائریکٹ فنڈنگ ہو رہی ہے. اور آپ پنجاب نے بھی کی ہے؟ جی پنجاب میں بھی کی ہے. میں آپ کو بجٹ ڈاکیومنٹس کھول کے دکھا دیتی ہوں، پہلے کے اور ابھی کے. خرم صاحب سب سے بات ہے کہ ابھی کچھ ہفتے پہلے جھنگ میں ایک بائی الیکشن ہوا، اس میں کالعدم تنظیم نے نام بدلا، اس کو بین کیا گیا. وہ لوگ کورٹ میں گئے، کورٹ نے ان کو اجازت دی کہ وہ الیکشن لڑیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا مقابلہ کس پارٹی سے ہوا؟ مسلم لیگ نون سے. اگر وہ انہوں نے کینڈیڈیٹ کہاں سے لیا؟ میری اس طرح سن لیں نا جی. بات یہ ہے کہ ان کے سامنے کون کھڑا ہوا جب ایکچوئل عوام کے سامنے؟ وہ بھی اسی پارٹی سے کہہ دیں پنجاب بولے. بات میری اس طرح سنیں نا، جن تصویروں کا حوالہ دیا گیا ہے انہی لوگوں کی ان لوگوں کی تصویریں خورشید شاہ صاحب کے ساتھ بھی. اگر تنظیم کالعدم ہو ہاں تو وہ کون سا لا ہے جو اس کو اجازت دیتا ہے الیکشن لڑنے کی؟ کالعدم آپ بائی لا ڈکلیئر کرتے ہیں کہ بینڈ آؤٹ فٹ. کوسچن یہی ہے نا جی
کہ یہ لوپ ہولز پلگ ہونے والے ہیں کہ ان کو بین کر دیا گیا کنٹیسٹ کرنے سے. وہ کس قانون کے تحت انہوں نے اجازت دی جب بین ہو گئی؟ یہ پاکستان کی عدالتوں سے پوچھے نا, یہی وہ ایشو ہے جس کی بنیاد پر جج کو پوچھے بھائی, یہ تو اسٹیٹ کا کام میں جج سے نہیں پوچھ سکتا. اگر شاہ صاحب پوچھ سکتے ہیں, وہ طاقتور ہیں یا محترمہ پوچھ سکتی ہیں, میں ججوں سے نہیں پوچھ سکتا. میں ججوں سے نہیں پوچھ سکتا. میں ججوں سے نہیں پوچھ سکتا. پارلیمان پوچھے, پارلیمان کو پوچھنا چاہیے. کوشچن یہی ہے کہ ہم جو محترمہ نے بات کی, انہوں نے ساؤتھ پنجاب کے حق میں 3 دلیلیں دی ہیں. مشہور ہے, ساری دنیا کو پتا ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں. دس از دا سم ٹوٹل آف ایویڈنس آف ساؤتھ پنجاب بینگ سینٹر آف ٹیرر. میں آپ کو ساری فائل دے دیتی ہوں. بات یہی, ہمیں بہرحال دلیل پر بات کرنی ہے. یہ ٹیررزم کا جو ایشو ہے, وائلنٹ ایکسٹریمزم کا, یہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. ہر شہر میں, ہر قصبے میں ان کے سمپیتھائزر موجود ہیں. اسی وجہ سے ایگزیکٹ نمبر ہے, اور یہ نمبر اب کچھ تھوڑا سا پرانا ہو گیا. اگست 2016 میں جب یہ نمبر ریلیز کیا, اس وقت تک 15,259 لوگ تھے جن کو ہیٹ سپیچ پہ اریسٹ کیا گیا. ان میں سے 14,869 لوگ تھے جن کے اوپر باقاعدہ کیسز کیے گئے کہ انہوں نے پاکستان میں ایکسٹریمزم پھیلانے کی کوشش کی ہے, وائلنس انسائٹ کی ہے. تو یہ کہنا کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا, there is much to be done, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میری اصطلاح یہی ہے کہ ابھی ہمیں جس طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں, بہرحال ابھی ہماری جو مزید کٹھن مرحلہ ہے اور آزمائش ابھی جاری. میں ایک بریک لے لوں جی. ایک اور پاکستان میں بہت بڑا ایشو تھا جب ملٹری کورٹس بنائی گئیں. یہ جو انٹرنمنٹ سینٹرز تھے کے پی کی سرزمین کے اوپر, جو لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں ان کو وہاں ڈالا جاتا ہے. ملٹری کورٹس اور لا امینڈ کر کے ایک ہمارا جو مقصد یہ تھا کہ ان کو ریگولر کورٹ سے یا ملٹری کورٹ سے سزائیں دلوائیں گے, یہ مسنگ نہیں رہیں گے, یہ کسی نہ کسی قانون کے تحت ان کو سزا ملے گی. آج کیا پوزیشن ہے, کیا ہماری عدالتیں اس قابل ہوئیں؟ شاہ صاحب سے ہم سوال کریں گے. ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شاہ صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کو ملٹری کورٹس چاہیے, مشکل حالات ہیں, لیکن ان لوگوں کا تحفظ بھی چاہیے جو انوسینٹ ہیں, جو قصوروار ہیں, ان کو سزا بھی دلوانی ہے. آپ کی 12 ایگزیکیوشنز ہوئی ہیں انٹرنمنٹ سینٹرز میں, بندے ابھی بھی آپ کے پڑے ہوئے ہیں. کوئی لا ایسا ہونا چاہیے نا جی, کوئی تگڑا لا مضبوط ہو, قصوروار کو پکڑے اور معصوم کو ہاتھ نہ ڈالے. دیکھیے, لا تگڑا ضرور ہو, اور لاز ہمارے جو ہیں وہ اتنے برے نہیں ہیں اگر صرف آپ لیگل فریم ورک کو دیکھیں. مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے, اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے. مسنگ پرسن کیوں ہے جی؟ میں آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ود دس اصطلاح کہ یہ مسنگ پرسن ہے جی. 3,000 پاکستان میں یا 2,500 کیوں ہے مسنگ؟ اس لیے کہ آپ کا لا اس قابل نہیں ہے, آپ کی عدالتیں اس قابل نہیں ہیں. نہیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ عدالتوں میں میں کہہ رہا ہوں کیپیسٹی لمیٹیشنز ہیں. آج کیوں دوبارہ سہارا لیا جا رہا ہے کورٹس کا؟ کیوں حکومت کہہ رہی ہے, جانتے ہوئے کہ جمہوریت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ جانتے ہوئے سب کنسنسس کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ریگولر عدالتیں تھیں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی تھیں, ان کو دقتیں تھیں, ان کو تھریٹنگ کالز آتے تھے, ججز کو دھمکیاں آتی تھی, ججز پہ حملے ہوئے, سب جانتے ہیں نا. کون سا ایسا لا ہے جو اس چیز کو ایڈریس کرے گا؟ ملٹری کورٹس ہر چیز کا سولوشن نہیں ہے, اس کے ساتھ آپ کو لیگل جو ریفارم ہے ساتھ اس کا حصہ ہونا چاہیے. دیکھیے, وہ بھی جانتے ہیں کہ سولوشن نہیں ہے, یہ تو ایک انٹرم ارینجمنٹ ہے. اور تبھی تو کہا کہ بھئی ان 2 سالوں کے اندر آپ کو وہ اقدامات کر لینے چاہیے تھے کہ جو آپ کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں وہ اس قابل ہو جاتے کہ وہ فعال ہوتے, مؤثر ہوتے, اور ہمیں ان کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن ایسا نہیں ہوا, اس لیے پھر ایک مزید درکار ہے. اب دیکھیے ہوا کیا, آپ نے بہت سے لوگوں کو جانیں لڑا کر گرفتار کیا, اور اگر وہاں سے بیلیں مل جائیں اور پھر وہ دندناتے پھریں شہریوں کے سامنے. انٹرنمنٹ سینٹر میں لوگ ہیں, لوگ گھبراتے ہیں, سمجھ نہیں آتے کہ فریم ورک کون سا ہے, کہاں ان کو پیش کریں. آپ اس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں. اگر ایک بینڈ آؤٹ فٹ کو عدالت اجازت دے رہی ہے الیکشن لڑو, ایک شخص جیٹ بلیک ہے اور اس کو بیل مل رہی ہے, جو آپ نے کہا آپ کو انٹرنمنٹ سینٹر میں ڈالنا پڑتا ہے, شہری بی بی یہیں آپ کو لیگل ریفارم چاہیے. ہم تو کہہ رہے ہیں لیگل ریفارم چاہیے. بالکل, پہلی بات تو میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ یہ ٹرم جیٹ بلیک کا استعمال آپ چھوڑ دیں. جیٹ بلیک ذرا سا یہ ایک تعصب بھی آتا ہے کہ بلیک برا ہے اور وائٹ اچھا ہے. ہم سب اس وقت کوئی نہ سفید ہے نہ کالا, اس کو چھوڑ دیں. آپ
دہشت گردی کا ڈیفینیشن بنائیں جو لاء میں بھی ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دہشت گرد ہے, نہ وہ جیٹ ہے نہ بلیک ہے, نمبر 1. دوسری بات میں آپ سے کہوں گی جو آپ ٹھوس بات مجھ سے پوچھ رہے ہیں, دیکھیے لاء بننا ضروری تھا, اسی لیے اب سب ہم پارلیمانی تجربہ رکھتے ہیں, لیگل ہمارے پاس کاؤنسل ہیں, اس لیے اب آپ نے کہا نا کہ یہ سب, دیکھیے ڈاکٹر عاصم کی جو بات ہوئی ہے یہ سارا ان کے لیے تو نہیں کیا گیا, وہ تو اے ٹی اے میں ان کو اٹھایا گیا تھا. جن لاز کی آپ بات کریں فیڈرل گورنمنٹ کو تو یہ سب ہوا تھا, ملٹری کورٹس میں ان کو نہیں اٹھایا گیا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ذمہ دارانہ اس وقت طریقہ یہی ہے کہ آپ اس میں یہ پروویژنز دیں کہ دیکھیے 24 گھنٹے میں بندہ پروڈیوس ہوگا, کہ آپ مسنگ پرسن نہ بن جائیں تاکہ ان کو اپنے جرائم کا بھی پتہ چلے. کو الیکشن کیسے لڑنے دیتے ہیں آپ, یہ بتائیں مجھے. ایک طرف آپ کالعدم تنظیم کو الیکشن لڑنے دے رہے ہیں, کالعدم تو کالعدم ہے, وہ فرسٹ شیڈیول میں ہے, اور دوسری طرف نہیں. میں ایک اور بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ اتنی بات یہاں ہوئی, آپ نے سارا ڈھانچہ سمجھایا, کس پارٹی نے اٹھ کے سب نے ایسے کر کے کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے بلینکٹ پروویژن ایکسٹینشن ہو, کوئی بیچ میں ریفارم نہیں آیا نا. تو آپ کم از کم اتنی کیویٹس تو ڈال دیں, آپ آئینی ذمہ داری تو لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹس ڈالیں, ہم نے ڈالے تو ہیں, اور اسی سے آپ کرپشن اور ٹیرر فائنانس, ڈاکٹر عاصم کا وہ لنک تھا, کرپشن اور ٹیرر فائنانس کا لنک ہونا چاہیے. جی دیکھیں, ٹیرر فائنانس اپنی ایک جگہ پر ہے, دوسری چیز ہے. جو ایک میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم سب کو, ٹھیک ہے حکومت اور اپوزیشن کا ایک ایڈورسری ریلیشن شپ ہوتا ہے, لیکن اس معاملے میں ہم سب ایک ہی طرف ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ ہم جمہوری پارٹی ہیں, پارلیمان میں پاکستان کے عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم مختلف جماعتوں کی مختلف صوبوں میں حکومتیں بھی ہیں, صوبائی حکومتیں جنہوں نے بہت بڑا امپلیمنٹیشن کا کام کرنا ہے. اس لیے اگر کوئی کیویاٹس آتے ہیں اور ایشوز آتے ہیں, ہم اوپن ہیں اس معاملے میں, کیونکہ ہم نے سب نے اس معاملے کو درست طریقے سے لے کر چلنا ہے. پاکستانیوں کی جانیں وہ ملک کی مٹی کے کسی بھی حصے میں ہوں, وہ ہم سب کے لیے ٹیرر فائنانس کا لنک ہونا چاہیے. جی علیحدہ ہونا چاہیے, وہ ایک علیحدہ ایشوز ہیں. کرپشن جو ہے وہ میلفیزنس ہے, یا جو قومی پیسہ یا جس کو ایک ذمہ داری دی ٹیرر فائنانس سے لنک کرنا ٹیرر فائنانس نہیں, اگر تو کوئی لنک ہوگا تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, لیکن ادروائز ٹیرر فائنانس ایک بالکل سیپریٹ سبجیکٹ. آج ایک وہ یو ایس امریکہ کی ایک رپورٹ ہے جی منی لانڈرنگ کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے پاکستان کا, یہ حوالہ سسٹم ہے, اس کے ذریعے بہت منی لانڈرنگ ہوتی ہے, تو آپ کو اس میں پروویژنز پیدا کرنی پڑے گی. دیکھیے آج بھی جو رپورٹ آئی ہے وہ ہماری نہیں ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے کہ $10 ارب سالانہ پاکستان سے منی لانڈر ہو رہا ہے. اب یہ بتائیے, جب ہم یہ بات یہی پیناما کے کیس میں بھی ہو رہی تھی, منی لانڈرنگ کی ہو رہی تھی, تو یہ بہت بڑا ایشو ہے منی لانڈرنگ کا. لیکن وہ میاں صاحب نے ٹیرر فائنانس نہیں کیا, یہ بات ذہن میں رکھیے, وہ ٹیکس ایویژن کا ایشو ہے کہ ٹیکس ڈکلیئر نہیں ہے. میں الزام کہہ کو پاناما ہی نظر آتا ہے نا, تو کیا کریں. منی لانڈرنگ کا لنک نہیں ہے بھیا, آپ اس کو آپ اگنور کریں گے. آپ پاکستان نے اگر پرچیوں سے پیسہ جائے تو دیٹ از منی لانڈرنگ. کمال کر رہے ہو یار. پچھلے 3.5 سال میں منی لانڈرنگ کی جو پورا لیگل سٹرکچر ہے اس میں بہت پیش رفت کی ہے, اس میں ایک واضح پیش رفت, اس میں ہم $10 ارب کیسے چلا جاتا ہے, وہ ایک ایشو ہے, وہ ایشو ہے. پرانے معاملات $10 ارب مذاق ہے, $10 ارب بھیا, وہ ایک معاملہ چل رہا ہے, اس کو کرنا ہے. لیکن بہرحال کریں گے پاکستان جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے واچ لسٹ پر تھا, اب امریکہ کی فارمل لسٹ پر نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ رپورٹیں آتی رہیں گی اور ہمیں ان سے ڈیل کرنا پڑے گا. ایک ایکشن تھا, میں اس کا نام نہیں لیتا, ایک گرفتاری تھی جو انہوں نے ڈال کے FATF سے آپ ہٹے ہیں, لیکن آپ نے منی لانڈرنگ $10 ارب کا آپ کا پیسہ جا رہا ہے, کیا کیا آپ نے روکنے کے لیے؟ میں نے یہی کہا ہے کہ ہم FATF میں نہیں ہیں. ایک گرفتاری سے, ایک ڈیٹینشن سے. یعنی کہ خرم دستگیر صاحب, میں اس نام نہیں لے رہا کیونکہ ان کے لیے وہ ڈیفیکلٹ ڈیسیژن تھا. خرم دستگیر صاحب, شہری رحمان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.